PR کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، کچھ جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ملاقات خفیہ رکھی گئی. یعنی صحافیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جا کر بتانا نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات DGISPR سے ہوئی ہے. راولپنڈی میں یہ ملاقات ہوئی اور یہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں. کچھ چیزیں فردر باہر آ جائیں گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. DGISPR حج کرنے گئے تھے. کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہ تو حج کی مبارکبادیں دیتے رہے ہو جاتے ہیں جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی گیم ہو رہی ہے، اور ترمیم کے اوپر کام تو تقریباً ہو چکا ہے، اب تو ترمیم صرف پاس کروانی ہے. تو فیصل واڈا آتے ہیں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے. وہ آئے، آ کر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ جناب پاکستان میں حکمران بننے کے لیے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں فیصل واڈا، اور اس وقت وہ ان کا قیمتی سامان اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں جرنیلوں کے، تو فیصل واڈا بہتر جانتے ہیں کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ حکمران بن سکتا ہے. فیصل واڈا نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں. انہوں نے کہا حکومت میں آنے کے لیے آپ کو نکما، اشتہاری، مفرور، بیمار، قاتل اور زانی ہونا چاہیے. یہ فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ یہ والی خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ حکومت میں آ سکتے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے لوگ پسند ہیں، ان کو وہ حکومت میں لے کر آتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا انہوں نے بتا دیا ہے. دیکھیں، سیاستدانوں کو گندا کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری. یہ جرنیل آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سیاستدان بہت گندے ہیں، سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے، سیاستدان 2 نمبری کرتے ہیں، سیاستدان ملک کو کھا رہے ہیں، سیاستدان ملک کو تباہ کر رہے ہیں. فوجی بہت اچھے ہیں، فوج نے بڑا کمال کام کیا ہے، فوج ملک کو نہیں کھا رہی ہے، فوج ملک کے لیے دن رات سوچتی ہے، دن رات کوشش کرتی ہے، ہم تو قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیشہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ بناتی ہے پاکستان میں کہ سیاستدان بہت گندے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا، پاکستان کو آئین ایک سیاستدان نے دیا تھا. پاکستان نے آج تک جتنی ترقی کی اس میں زیادہ حصہ سیاستدانوں کا ہے. پاکستان کا دماغ سیاستدان ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب آتی ہے وقتی طور پہ پاکستان کو چھوٹا موٹا کوئی فائدہ ہو بھی جائے تو لانگ رن میں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ایوب خان نے جس طرح کی سیاست کی طرح ڈالی، اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا، بعد میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. یحییٰ خان نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں آخری ہتھوڑا چلایا. ضیاء الحق آیا اور اس نے وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا. امریکہ سے تعلقات، دنیا بھر اس کو آنکھوں کا تارا بنا کر پھرتی تھی. ضیاء الحق یہاں پہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے افغانستان کے اندر ایک جہاد کروایا، اور ضیاء الحق تو چلا گیا لیکن پیچھے کیا چھوڑ گیا؟ منشیات اور کلاشنکوف، اور پاکستان میں کتنا خون بہہ گیا. دہشت گردی ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی پاکستان کے اندر. پھر پرویز مشرف آتا ہے، وہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے، امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. آج عاصم منیر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا ملٹری جرنلز ہوتے ہیں یہ امریکہ کی آنکھوں کے تارے بنتے ہیں، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی امریکہ ان سے کتنا خوش ہے، عالمی سطح پہ کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. کوئی کامیابی نہیں مل رہی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے. کیا ختم ہوئی؟ نہیں، وہ پہلے سے زیادہ ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. کیا بہتر ہوئی؟ نہیں، وہ برباد ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے. کیا ختم ہو گئی مہنگائی؟ نہیں ہوئی، عام آدمی کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ملک میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری آ رہی ہو، آپ کے ملک میں سیاح آ رہے ہوں. کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ قرضے واپس اتار رہے ہوں، آپ قرضے چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے ریکارڈ قرضے لے لیے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگ کام کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آئے، آپ کے ملک سے برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے، اور آپ کا آرمی چیف کہتا ہے یہ برین گین ہے. یعنی ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. ڈاکٹر جا رہے ہیں، انجینئر جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، سرمایہ کار جا رہے ہیں، جو کاروبار کرنا جانتے ہیں، جو سکلڈ لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں جب آپ تجارتی خسارے میں نہ ہوں بلکہ منافع میں ہوں. آپ لگاتار تجارتی خسارے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ آپ نے انتہائی کم کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو یہ کہتے ہیں ہم ترقی کی منازل طے کروائیں گے. بہت سارے لوگ یہ پریڈکشن کر رہے تھے 2026-27 کا سال وہ ہوگا جب پاکستان ترقی کی سیڑھیاں چڑھے گا، یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی تھیں. چنگی اونچی اڑان کی طرف پاکستان گیا ہے، ترقیاتی بجٹ آدھے سے بھی کم کر دیا ہے. ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ آپ